تو السلام علیکم، چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے 10 بیویوں کی کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار تھا، مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور نادانی کے باعث عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں کب تک فقر فاقوں کی مصیبت سہیں، اب پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاش روزگار میں چلا گیا۔ اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان ہوئی، دل میں کہتی تھی، اے پالنے والے، تو ہی رزاق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھے کون کھانے کو دے گا۔ یہ مومنہ بہت مجبور تھی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس ملازمت کرنے کے لیے چلا گیا، اب سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھاوج آئی ہے، تم اس سے گھر کا کام کرایا کرو، یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض کہ یہ مومنہ آفات رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی اور تمام گھر کا کام کرتی تھی۔ اس پر بھی وہ رئیس کی بیوی اسے طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی تھی۔ وہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی، اور اسی طرح ایک مدت گزر گئے۔ رات بھر یہ دعا مانگ کر گزارا کرتی تھی، اپنے شوہر کی واپسی کی روز دعائیں کرتی تھی۔ ایک دن یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم تجھ سے ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن۔ کہانی 10 بیویوں کی بہت مجرب اور آزمودہ ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک علی نساء العالمین۔ ترجمہ، پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کا مرتبہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی نظر نہیں ملتی۔ ایک ہماری شہزادی سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا مرتبہ ان سب بیویوں میں افضل ہے۔ دوسری حضرت سائرہ، تیسرے ذی الفرعون آسیہ، نبی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھیں۔ ان کے باپ کا نام نبی ابراہیم تھا اور سارا گھرانہ نبی ابراہیم پر تھا۔ بچپن سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بزاز سے ہوئی تھی۔ شاید خدا کو منظور یہی تھا کہ حضرت موسیٰ کی پرورش ان کی گود میں ہو اور نبی اللہ کی پرورش کافروں کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت خزانوں کی گرمی اور غرور سے اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا، مجھے صدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر خدا منوانے لگا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا، کیا تو موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی ہے؟ آسیہ نے کہا کہ آج 40 سال ہو گئے ہیں۔ فرعون نے کہا، کیا تجھے میرا خوف نہیں؟ آسیہ نے کہا، مجھے تیرے خوف سے زیادہ اس خدا کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور آسیہ کو زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھکوا دی۔ دوسری عورتیں ہوتیں تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ آسیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ چوتھی حضرت ہاجرہ، جن کو حضرت ابراہیم پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچہ سمیت تنہا، توکل، بخداری، بیزار ہیں، خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ بچے کو خدا پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ چڑھیں اور اتریں۔ بچہ روتا رہا، جب بچے کا خیال آتا تو اتر آتیں، جب پیاس کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی تھیں۔ آخر خدا نے خود انتظام کیا، بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم جاری کر دیے، جس سے دنیا سیراب ہوتی ہے اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان نے بی بی ہاجرہ کو بہکایا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ممکن ہے تو شیطان ہے، نبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا نے اور ان کے پیغمبروں نے کی۔
جان جائے عیش و آرام جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب کنبے کی رونے والی، کنبے کی سوگ نشیں اسرائیل کربلا، اور حضرت کلثوم بہتر سوگوار، اور حضرت سغریٰ جو اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئیں کہ پھر نہ ملی، بھائی کی خبر سن کر تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت کبرائیل اسرائیل کربلا اپنے پیاروں کی سوگوار، اور حضرت سکینہ نے کس قدر رنج سہے مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھ سکا۔ اپنے باپ کی رہائی کی تمنا میں تڑپ تڑپ کر قید خانے میں رحلت فرمائی۔ ان کی مصیبت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وزاری کر کے یہ کہانی پڑھیں اور قدرت کی نظر عنایت کا مشورہ کریں۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے، جناب امیر المومنین نے حضور کو اپنا مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جو کا آٹا کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا، آج تمہارے پندرہ بزرگوار میرے مہمان ہیں۔ معصوم نے اس کو گوندا، اس کی 6 روٹیاں پکائیں، رسالت بعد نماز مغرب تشریف لائے اور اپنے ابن اور نواسوں کو ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ سیدہ نے 1 روٹی جناب فضیہ کو دی اور 5 پنجتن پاک کو بات فراغت تمام جناب سیدہ نے 15 بزرگوار سے عرض کیا کہ مجھے بھی سرفراز فرمائیں۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ اسی طرح نواسوں نے نانا کو مدعو فرمایا۔ ابن ابو طالب ہر روز سامان قرض لیے، آپ جو قرض لاتے جناب سیدہ پیستی پکاتیں۔ 6 روٹیاں، 1 حضرت فضیہ اور 5 پنجتن پاک کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی باری سے تشریف لے چلے تو دیکھا کہ فضیہ درخانے پر کھڑی ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ فضیہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ حضرت فضیہ نے کہا کہ لونڈی قابل نہیں ہے آپ کو تکلیف دیں، لیکن میں بھی امیدوار ہوں۔ آپ نے قبول فرمایا۔ حضرت فضیہ نے بے سبب نداری کے سامان مہیا نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد فراغ نماز دولت خانہ سیدہ میں تشریف لائے۔ سب تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فضیہ نے کسی سے ذکر نہ کیا، کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت فضیہ نے فرمایا، آج فضیہ کا مہمان ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ پہلے سے کہہ دیتی تو سامان مہیا کر دیتا۔ فضیہ نے عرض کیا، آپ پرواہ نہ کریں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت ایک گوشے میں جا کر سجدے میں گر گئیں اور کہنے لگیں، یا قاضی الحاجت، اس تہہ دستی اور ناداری میں تو ہی عالم دانا ہے۔ تیرے حبیب کا مہمان کیا، تجھے واسطہ آل محمد کا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہیں، طباق نعمت جنت سے بھرا رکھا ہے۔ آپ نے حضرت کے سامنے رکھا۔ آپ نے پنجتن پاک کو شامل کر کے نوش فرمایا اور فرمایا، یہ کہاں سے آیا؟ گویا آپ جانتے تھے اور معلوم تھا۔ حضرت جبرائیل راستے میں بتا گئے تھے۔ آپ کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈی بھی خدا کو ایسی پیاری اور محبوب ہے، ان کے سوال کو خدا بھی رد نہیں کرتا۔ ایم طاہرین کی سچی محبت اور اعتقاد سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور 10 دن تک جانماز پر بیٹھ کر باوضو اور خلوص نیت دعا کرو، اور جب تمہارا شوہر تم سے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اور ان 10 بیویوں کا کیا نام ہے جن کی نظر دلواؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ زہرا دختر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ حضرت سیرہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں، حضرت زینب کلثوم، حضرت ام کلثوم، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب فاطمہ کبریٰ، اور جناب سکینہ مصیبت زدہ آفت رسیدہ، جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبتیں سہنی پڑیں، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبتیں سہیں، تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کی مصیبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خدا بند عالم ان کی حاجت کو پورا کرے گا، اور 10ویں دن تک اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ جب یہ مومنہ خواب سے بیزار ہوئی تو دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا کی کہانی سن لیا کرو۔ اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی کہنا شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ کہانی کو جب 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے، اس کا شوہر مال و زر لے کر اس کے دروازے پر آیا ہے۔ اس کے محلے والوں نے آ کر خبر دی، تمہارا شوہر آ گیا ہے، بہت کچھ مال و زر لے کر آیا ہے۔ یہ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لا کر، کوڑا کنڈا لا کر، گھی چینی آٹا منگوایا، اس نے میٹھی روٹی پکائی اور اس کا ملیدہ بنایا
اور اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی، انہوں نے بہت ہی احترام سے وہ لڈو لیے۔ اس کے بعد شوہر کی بھاوج کے پاس گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی ہے، میرا شوہر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، اس لیے یہ حصہ تمہارے پاس لے کر آئی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا، ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، میرے گھر سے لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے گئی اور اس کو بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنو۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سامان سب غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے مر گئے تو اس کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے، اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، دل میں سوچا اس کو پکا لیں۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا، فوراً برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔ اس نے بھوسی کو پھینک دیا۔ شوہر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، روٹی ملے گی، میرا بہنوئی مجھے ملازم کروا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے یہ دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے۔ پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہرو، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی طاقت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے چنے کے ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دیں۔ جیسے ہی ٹہنیاں بیوی کے ہاتھ میں لا کر دیں، ویسے ہی سوکھ کر چری بن گئے۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہرو، میں ہرے چنے اس کا شوہر نے کہا، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی طاقت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی چنے کی ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دیں۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ عورت بہت گھبرائی، یہ دونوں گھاس پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک سے گنے دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑ کر بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، گنا کھا لے تو طاقت آ جائے گی۔ جو ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا، فوراً چری بن گئے۔ یہ دونوں اس چری کو وہاں پھینک کر آگے چل دیے۔ بدقسمت تمام یہ لوگ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا، یہ دونوں بیٹھ گئے۔ بہن کے گھر کھانا پکا، سب گھر والوں نے کھایا۔ بات کو اس کی بہن کو یاد آیا تو اپنے نوکروں سے کہا کہ کچھ کھانا بچا ہو تو میری بھاوج کو دے آؤ۔ نوکروں نے پتیلیاں پوچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے، کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے۔ یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اللہ، ہم کب تک اس طرح بھوکے پیاسے رہیں گے، جان نکلی جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں سو گئے۔ رات جس طرح گزاری، صبح ہوتے ہی شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلتے ہیں، دیکھو اس مصیبت کے وقت وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے یہاں گئے۔ خبردار نے اطلاع دی، حضور، آپ کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں، بہت بری حالت ہے، وہ کہتے ہیں میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ وہ مجھ سے مل لے۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلوایا، ان کو پہچان لیا، ان کے لیے تنہا کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کرو، آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہمارے مہمانوں کو 10 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 10 خوان ان دونوں کے لیے آئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا، غرض کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا، تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور زوجہ سے کہنے لگا، اب میں کیا کروں، اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا ان لوگوں نے کیا جادو کر دیا ہے۔ الغرض وہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا
اور نوکروں سے کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت ہی حیران تھا کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ عورت بھی گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا میں بھی غسل کروں گی۔ الغرض وہ دونوں غسل کرنے جانے لگیں اور دونوں نے اپنے اپنے چندن ہار کھوٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے فوراً کھوٹی نے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت منتبہ ہوئی۔ یہ عورت بھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب چلو یہاں سے، ایسا نہ ہو بادشاہ اس الزام میں ہم کو جیل بھجوا دے یا قتل کرا دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ تب زوجہ کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا ملازمت کرنے کے لیے، اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی تو اس نے خواب میں دیکھا تھا ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا، بہت کچھ مال و زر لے کر آئے گا۔ تب تمہاری بھابھی نے جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج بہت پر نے غسل کیا اور گھی گیہوں کی روٹیاں پکائیں، اس کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ تمہاری بھاوج نے سب کو تقسیم کیے۔ وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتی، میرے گھر سے لے جاؤ۔ وہ لڈو واپس لے گئی اور یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور جبھی سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے کلمات کیے، تو جلدی سے توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ہو۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے گئی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کے دعا کی اے بنت محمد اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ہم کسی چیز پر نظر دلوائیں۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے اور ان ریت کے لڈوؤں پر 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ یہ اعجاز جناب سیدہ زینب ام کلثوم۔ وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے، 5 اس عورت نے کھائے، پانی پیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہو گئے، نوکر اس کے گھر کے کام میں مشغول ہیں، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا ہوا تھا ویسا ہی بھرا ہوا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں نے درود کے نعرے بلند کیے اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطائیں معاف کی ہیں اسی طرح کل مومن کی خطائیں معاف ہوں اور مرادیں پوری ہوں، آمین۔